احتجاج کی آڑ میں سڑک بلاک اور مسائل پیدا کرنے کی اجازت نہیں. پنجاب بھر میں ایسے اقدامات کرنے والے عناصر پر مقدمہ درج کیے جائیں گے. مظاہرین سرکاری ملازمین ہو تو محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آئی جی پنجاب کی ہدایت پر آر پی اوز, سی پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا. اے دشمن نہ کمزور تو ہم کو سمجھنا ہے جذبہ ایمانی یہ سینے ہے فولادی. فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. 1965 کی جنگ کے 56 سال مکمل. وطن کی تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار بننے والے شہداء اور غازیوں کو سلام. کمالیہ سے تعلق رکھنے والے میجر عزیز بھٹی شہید کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک صوبیدار عبدالعزیز شہید کی برسی 6 ستمبر 1965 کو کھیمکرن کے مقام پر جام شہادت نوش کیا. یوم دفاع کے موقع پر شہدائے پاکستان کے لیے فاتحہ خوانی. ایم پی اے میاں طاہر جمیل حاجی اکرم انصاری کی شہداء کی قبروں پر حاضری. سیاسی شخصیات کی جانب سے شہداء کے لیے دعا کی گئی. پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ویلفیئر سینٹر فیصل آباد میں یوم دفاع کی تقریب. پاسبان آئی ٹی گروپ کے چیئرمین میجر شاہ نواز الحسن کا خصوصی خطاب. شہداء کو سلام پیش کیا. صدر روٹری کلب محمد عتیق, سیکرٹری جنرل محمد عمران اور دیگر ممبران کی بھی شرکت. چنیوٹ میں یوم دفاع کی مناسبت سے یادگار شہداء پر تقریب. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ایم این اے غلام محمد لانی, ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان, سیشن جج امجد نذیر چودھری, میجر حسیب, ڈی پی او بلال ظفر سمیت دیگر کے شرکت. شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فیصل آباد میں سیمینار نہ تصویری نمائش. یوم دفاع چپ چاپ گزرنے لگا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری سطح پر کوئی تقریب منعقد نہ کی جا سکی. الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی یوم دفاع کی تقریب. ایم ایس ڈاکٹر ارشد علی چیمہ, ینگ ڈاکٹرز, عہدیداران اور نرسز کی شرکت. جنرل ہسپتال سمن آباد میں یوم دفاع ریلی نکالے گئے. ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی. پاک آرمی لورز چنیوٹ کی جانب سے یوم دفاع پر ریلی. پاک فوج کے حق میں نعرے بازی. چیف آرگنائزر صاحبزادہ خواجہ معین الدین نے قیادت کی. صدر مسلم بازار شیخ ندیم, صدر مسلم چوک سائیں محمد آصف سمیت دیگر کی شرکت. 6 ستمبر کے حوالے سے ٹوبہ ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب. صدر بار حاجی اختر رسول اور سابق ایم پی اے امجد علی جاوید سمیت دیگر کی شرکت. جھنگ سے شورکوٹ اور فیصل آباد سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. ٹوٹی سڑکوں سے نجات ملے گی. سفر 1.5 گھنٹے کی بجائے 35 منٹ کا ہوگا. پنجاب حکومت کی 16 ارب روپے کی 105 کلومیٹر طویل روڈ منصوبے کی منظوری. کام دسمبر میں شروع ہوگا. محکمہ ہائر ایجوکیشن کا جھنگ کے 4 سرکاری کالجز کے لیے خصوصی بجٹ جاری. ہر کالج کو 1 کروڑ روپے ملیں گے. کلاس رومز بنائے جائیں گے. تعمیراتی کام 10 ماہ میں مکمل ہوگا. سیٹلائٹ ٹاؤن, شورکوٹ, 18 ہزاری اور گڑھ مہاراجہ کے کالج شامل. بغیر نقشہ کمرشل مارکیٹ نہیں بنانے دی جائے گی. تحصیل کونسل صدر فیصل آباد کا غیر قانونی کالونیوں کے خلاف بڑا فیصلہ. بائی لاز کی خلاف ورزی پر قانونی سربہ مہر ہوگی. کارروائی عمل میں لائی جائے گی. برساتی نالوں اور گٹروں کی صفائی ہو گئی. کیچڑ کون اٹھائے گا؟ مسئلہ حل نہ ہو سکا. فیصل آباد میں واسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آمنے سامنے. کیچڑ اٹھانا کس کا کام؟ دونوں محکمے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے.
فیصل آباد ٹریفک پولیس کی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مہم چالان اور جرمانوں تک محدود 8 ماہ کے دوران 19,000 سے زائد ٹریفک حادثات رپورٹ کم عمر موٹر سائیکل ڈرائیورز حادثات کی بڑی وجہ قرار فیصل آباد پولیس کے دفاتر اور تھانوں میں سائلین کے لیے پانی نایاب کسی تھانے میں سائلین کے بیٹھنے کے لیے جگہ تک دستیاب نہیں سائلین نے پولیس کو ملنے والی عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے فنڈز پر سوال اٹھا دیے پانی تلاش کرنا شروع کیا ہے اور ہمیں یقین کریں پانی ہی نہیں ملا اندر سے پینے کے لیے پانی نہیں ملا ایک دفتر کے اندر کولر پڑا ہوا تھا ہم نے وہ کولر میں سے پانی پینا چاہا ہم نے گلاس مانگنا چاہا تو انہوں نے اتنی بد نظری سے ہمیں دیکھا ہے کہ جو ان سے ہم کسی اور جگہ سے آئے ڈاکٹر موجود مگر مشینری نایاب مریضوں کی خاری برقرار فیصل آباد کے حسیب شہید کالونی ہسپتال میں سہولیات کا فقدان فزیشنز سرجن کارڈیالوجسٹ اور ڈینٹل سمیت دیگر اسپیشلسٹ تعینات مشینری کی کمی پوری نہ کی جا سکی مریض مرض کی تشخیص کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ایکس رے ڈپارٹمنٹ انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں بلڈنگ بن چکی ہے جیسے اس کی الیکٹریفیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایکس رے پلانٹ اور ایون کہ سی ٹی اسکین بھی یہاں آئے گا تو وہ ابھی اس کی وائرنگ فیز میں چل رہا ہے محکمہ تعلیم فیصل آباد اسکولز کی ایک ہفتہ بندش پر عمل درآمد کے لیے متحرک سی ای او ایجوکیشن علی احمد کی ضلعی افسران سے میٹنگ نجی اسکولز کے دورے کرنے اور خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت کرتے پبلک ٹرانسپورٹ بند فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش لگنے لگا محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی مسافروں کے لیے بڑی خواری ٹرینوں کی تاخیر اور بکنگ آفس میں پرنٹرز کی کمی وبال جان محکمہ بزرگ مسافروں کے لیے مفت سفاری سہولیات کا وعدہ بھی پورا نہ کر سکا مسافر گاڑیوں کی موٹر وے پر بندش سے چنیوٹ میں لاری اڈے سنسان ٹرانسپورٹرز ڈرائیورز اور مسافر پریشان گاڑیاں صرف جھنگ اور پنڈی بھٹیاں تک جانے کی اجازت مل سکے این سی او سی فیصلے کی خلاف ورزی پر فیصل آباد میں 8 گاڑیاں بند فیصل آباد کے جی ٹی ایس چوک میں غیر قانونی چنگچی سٹینڈ قائم ریسکیو آفس نے ایمبولینسز اور فائر وہیکلز گزارنے میں مشکلات ٹریفک پولیس سٹینڈ ختم نہ کرا سکی ایجنسی میں مشکلات پولٹری سیکٹر پر کڑا وقت چوزہ فیڈ ادویات سویابین مکئی سب کچھ مہنگا فیصل آباد میں 400 سے زائد پولٹری شیڈ سنف سے بھی کم فعال پولٹری سیکٹر سے وابستہ افراد پریشانی کا شکار کوئی بھی مال ڈالنے کو تیار نہیں چیئرمین چیمبر کارما کمیٹی برائے پولٹری ڈاکٹر سجاد ارشد کے تحفظات امبرائڈری سیکٹر پر خطرے کے بادل اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد میں 1200 امبرائڈری مشینیں کوڑیوں کے بھاؤ بک گئیں 2 سال سے کوئی سرمایہ کاری نہیں 700 یونٹس مالکان نے اپنے کارخانے بند کر کے متبادل کاروبار شروع کر دیے ایکسائز فیصل آباد کے پراپرٹی ٹیکس میں 60% اضافے کے اثرات ڈویژن بھر میں 37,000 کمرشل جائیدادوں پر ٹیکس چھوٹ ختم اب تمام جائیداد مالکان کو 50 نہیں 100% ٹیکس ادا کرنا ہوگا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی قائمہ کمیٹی برائے یون مارکیٹ کا اجلاس چیئرمین قائمہ کمیٹی کیسر شمس گچھا نے صدارت کی حکومت سے ایک بار پھر ایمنسٹی اسکیم دینے کا مطالبہ کیا بولے ایف بی آر کا کاروباری طبقے کے لیے ٹیکس نظام آسان بنایا جائے محکمہ کسٹمز کا اہم اقدام درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرا دیا امپورٹرز اپنے سامان کی کسٹم کلیئرنس کا پروسیس خود کر سکیں گے اشیاء کی تفصیلات پر سسٹم خود کار نظام کے ذریعے واجبات بتائے گا ایک طرف ٹیکسز کی بھرمار تو دوسری طرف مہنگائی کاروباری طبقے نے سر پکڑ لیا کپڑے کے تاجر بھی پریشان صدر ہول سیل شیخ فیصل کہتے ہیں ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے مزدور طبقہ گھر چلانے کے قابل بھی نہیں رہا
ट्रांसपोर्ट बंद, गला मंडी फैसलाबाद में हूं का आलम। दालें, चना और दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। महंगा डॉलर और दरामद पर फ्रेट रेट्स असरअंदाज रहे। गला मंडी फैसलाबाद के परेशान हाल आरती तहफ्फुज़ात का शिकार। वाजिबात की वसूलियां कैसे की जाएं, सूबाई वजीर हाउसिंग असद खोखर और तमाम अजला के एमडी वासा और डीजीपीएचईज ने सर जोड़ लिए। सूबाई वजीर हाउसिंग के ज़ेर सदारत जायजा इजलास, एमडी वासा और डीजीपीएचए फैसलाबाद की शिरकत। कोरोना के बाहर जारी, डिवीजन भर में मजीद 117 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 81 अफराद 2 वायरस का शिकार। केसेस का तनासुब 3% रहा। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज 389 हो गए। झंग में 23, चिन्यूट में 7 और टोबा टेक्सिंग में 6 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, कोरोना सुपीज और शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अमले को लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। चिन्यूट में नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मनसूबाबंदी नाकाम होने लगा। मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत को फराहम की गई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। मुतअद्दिद गाड़ियों का कीमती सामान मुबैना तौर पर गायब होने का भी इंकशाफ। तिब्बी फुजला मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने पर जोर, हुकूमती हिदायत पर मेडिकल अमले की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मरीज और तीमारदारों को बीमारियों से बचाया जाएगा। झंग कोट रोड पर चोर 5 दुकानों का सफाया कर गए। 36 पहाड़ करंदारे दाखिल हुए, लाखों का सामान लपेट गए। चोरी की बढ़ती वारदातों पर ताजरों के तहफ्फुज़ात, डीपीओ नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल मंजूर तो हुआ मगर अमल दरामद ना हो सका। जायदाद की खातिर बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत को घर से निकाल दिया। मां हमसार के घर बना लेने पर मजबूर। बेवा परवीन बीबी इंसाफ की दुहाई के लिए ZF41 के दफ्तर पहुंच गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऑनलाइन सिस्टम में गलत डेटा एंट्रियां। फैसलाबाद में भी स्कूल मोबाइल नंबर समेत दीगर डेटा गलत दर्ज करने का इंकशाफ। कोई कॉल नहीं सुनता, नंबर बंद मिलते हैं, शहरियों की शिकायत। पैफ ने स्कूल मालिकान और प्रिंसिपल्स का अपडेट डेटा मांग लिया। कमालिया में 200 से जायद घरों को गिराने का मामला। साबिक वफाकी वजीर चौधरी असदुर्रहमान रमदे का सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर और मुतासरीन भी उनके हमराह थे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक और इंटर पार्ट 2 नताइज की तारीखें फाइनल कर दी। 30 सितंबर को इंटरमीडिएट, 16 अक्टूबर को मैट्रिक नताइज का ऐलान किया जाएगा। 9वीं और पार्ट 1 के नताइज की तारीखों का ऐलान न किया जा सका। पुलिस के जाती और महकमाना मसाइल के हल के लिए पुलिस वेलफेयर मरकज काम। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल की जेर निगरानी मरकज ऑपरेशनल कर दिया गया। एहलकारों की छुट्टी से लेकर पेंशन तक तमाम सहूलियात वेलफेयर मरकज फराहम करेगा। महकमा ज़राअत का चने की काश्त बढ़ाने के लिए अहम कदम। झंग समेत 5 अजला में बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। बीज की फराहमी के लिए रजिस्टर्ड काश्तकारों से दरखास्तें तलब कर ली गईं। काश्तकारों को सब्सिडी देने के लिए 12 अरब रुपए भी जारी कर दिए गए। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। पानी की बचत के लिए लेजर लैंड लेवलर्स की कीमत में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी का फैसला। काश्तकार 10 सितंबर तक वाटर मैनेजमेंट दफातर में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। बार इंतखाबात में सिर्फ बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड वोकला वोट कास्ट करेंगे। डेटा बायोमेट्रिक कराने की डेडलाइन मुकम्मल। झंग बार ने डेटा पंजाब बार भिजवा दिया। बकिया वोकला को भी जल्द दरखास्तें देने की हिदायत। वज़ीर जेल खाना चांद फैजुल्ला हसन चौहान की सोशल मीडिया टीम के लिए तैनातियां। सैयद सफदर
शाह कन्वीनियर, माहा सैफ गुज्जर, उमैर हल और उस्मान भट्टी डिप्टी कन्वीनियर मुकर्रर। और फैसलाबाद के आसिफ अली की T20 वर्ल्ड कप में वापसी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था।